بالله السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اب حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر افشانی بیگم مرحومہ بنت سید رضا حسین آبدی صاحب کی روح کو حصہ ایک صلوات اور پڑھتے محمد اور علی محمد عزیزان گرامی شہادت بنت پیغمبر اسلام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ مناسبت سے یہ مجلس آپ کے شہر آپ کی بستی اور آپ کے علاقے میں منعقد ہوئی اولاً پروردگار کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ میرے مالک تجھے اسی شہزادی کے بابا محمد مصطفیٰ کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عزا کو تو قبول کر لے پروردگار تجھے پیغمبر خصوصاً ان کی بیٹی فاطمہ اور ان کی اولاد معصوم کا واسطہ جو لوگ بھی یہاں مجلس میں آئے ہیں انہیں تمام حفظ و بلیات اور تمام مصیبتوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھ پروردگار دوسری دعا اور آخری دعا تجھے واسطہ ہے اسی پیغمبر کے گھرانے کا اسی مجلس کو محشر میں ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے دینا کہ بلند ترین صلوات عظمت محمد علیہ عزیزان گرامی آج تو شب جمعہ ہے اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ تقریباً جہاں جہاں بھی
ملت جعفریہ پائی جاتی ہے، یہ شب جمعہ دعاؤں کے اعتبار سے تو بڑی وسیع ہے، مگر سب سے مرکزی دعا جو ہے اسے حدیث قصہ کہا جاتا ہے۔ پروردگار ہم سب کو اس کی تلاوت کی توفیق کرامت فرمائے۔ میں آج اسی سلسلے میں ذرا سا تھوڑی سی گفتگو اپنے سننے والوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ مزاج بالکل وہی پرانا ہے کہ زمین کتنی بھی پرانی ہو، کوشش یہ ہو کہ کوئی نئی کاشتکاری عالم وجود میں آ جائے، تاکہ مجمع یہ محسوس کرے کہ ہاں ہم مجلس میں گئے تھے۔ یوں تو مجلس میں آنا بذات خود ایک بڑا ثواب ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ مجلس میں ہر آدمی نہیں آ سکتا، جسے مادر حسین بلاتی ہے وہی آتا۔ لاکھ کوشش کر ڈالیے، لاکھ ہمت جمع کر لیجئے، لاکھ پلان اور منصوبہ بنا لیجئے، مگر مجلس میں وہی آتا ہے جسے مادر حسین بلاتی ہے، ورنہ کوشش کر کے بھی کوئی نہیں آ سکتا جب تک شہزادی کی طرف سے اسے دعوت نامہ نہ مل جائے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، میں اس کے لیے دلیل کی طرف نہیں جانا چاہتا، تو مجلس ایک ایسا انمول تحفہ اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے کہ پروردگار ہم سب کو مجلسوں میں شرکت کرنے کی توفیق کرامت فرمائے، اور مجلسوں سے کچھ لے کر جانے کا حوصلہ عنایت فرمائے۔ مجھے ایک فقرہ، یہ میرا اپنا مزاج ہے کہ کسی دوسرے کا پڑھتا ہوں تو حوالہ ضرور دے دیتا ہوں، کہ بقول مولانا قمر سلطان صاحب قبلہ کہ مجلس میں آنا کمال نہیں ہے، مجلس کو اپنے گھر لے جانا کمال ہے۔ میں توجہ دیا، مجلس میں آنا کمال نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں رسماً عالم وجود میں آیا کرتی ہے، سب ٹھیک ہے، چلنا ہے، جمعہ ہوتا ہے تو چلنا ہے، جا کے کھڑے ہو گئے، نماز میں کھڑے ہیں، حساب گھر کا کر رہے ہیں، یہ فکر بتا رہی ہے کہ آپ کا جسم آیا ہے، روح نہیں آئی۔ تو مجلس میں آنا کمال نہیں ہے، مجلسوں کے میسج کو گھر لے جانا کمال ہے۔ شاید میری بات اگر میرے بچوں تک پہنچ گئی، نوجوانوں تک پہنچ گئی، تو آپ مجھے ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اس ایک فقرے کے لیے ہی وجہ ہے اللہ کی طرف سے جو یہ مجلس کا نظام ہمیں ملا ہے۔ کیا اچھا فقرہ مولانا نے پڑھا، کیا بہترین نظام اللہ نے دیا کہ 9 دن محرم میں عزا خانے میں آ کے یہ تم بتاؤ ہمیں کہ تم کیسے ہو۔ غور فرمائیں، یہ مولا کی طرف سے فقرہ نقل کیا کہ 9 دن عزا خانے میں ایام عزا میں آ کر تم یہ بتاؤ کہ تم ہمیں یہ بتاؤ، یعنی ذاکر کو نہیں، امام حسین کو بتاؤ کہ تم کیسے ہو۔ 10ویں دن جلوس لے کر روڈ پر آ کے زمانے کو بتاؤ کہ حسین کیسا ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد علیہ۔ تو مجلس کے پیغام کو، میسج کو دل کی گہرائیوں میں اتارنا، اسے شرکت مجلس کہا جاتا ہے۔ رسماً آنے کا نام مجلس نہیں۔ اب ظاہر کہ میرے پاس پیمانہ نہیں ہو سکتا میں ہی رسماً آیا ہوں، میرے پاس کوئی پیمانہ نہیں کہ میں اس وقت یہ پڑھوں کے ساتھ فلاں صاحب رسماً آئے ہیں، فلاں صاحب خلوص کے تحت آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس راز کو واقعی راز میں رکھا کہ دل کی نیت یا تو خدا جانتا ہے یا اہل بیت جانتے ہیں۔ دنیا کا کوئی شخص دل کی نیت سے آشنا نہیں ہو سکتا، دل کی نیت سوائے ان کے کوئی نہیں جانتا۔ دنیا لاکھ چالاک ہو جائے، برادری کو دھوکہ دے سکتی ہے، ابھی کوئی اتنا بڑا چالاک نہیں پیدا ہوا جو اہل بیت کو دھوکہ دے دے۔ انہیں اذیتیں پہنچا کے دھوکہ کھا رہا ہے، دھوکہ دے نہیں رہا۔ ایک صلوات پڑھ دو محمد۔ اللہ ہم سب کو پروردگار عالم حدیث قصہ کی پڑھنے کی توفیق کرامت فرمائے۔ اور اب تو الحمدللہ ظاہر کے وسائل اور مسائل اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ حدیث قصہ آپ کو ہر زبان میں مل جائے گی۔ آپ کو ظاہر کہ ہندی میں چاہیے ہندی میں مل جائے گی، انگریزی میں چاہیے انگریزی میں مل جائے گی، اردو میں چاہیے اردو میں نظم کی شکل میں آ چکی ہے، تاکہ کوئی زبان جاننے والا اس سے فرار نہ اختیار کر پائے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، کوئی زبان جاننے والا اس سے
یہ نہ کہہ سکے صاحب ہم جانتے نہیں تھے عربی پڑھنا لہذا ہم کیسے حدیث کے ساتھ پڑھتے. گجراتی میں چاہیے اس میں بھی آپ کو مل جائے گی, بنگالی زبان میں چاہیے اس میں بھی آپ کو مل جائے گی, حتیٰ کہ مہاراشٹر والوں کی جو اپنی زبان ہے اس زبان میں بھی حدیث کے ساتھ واقعی شائع ہو چکی ہے, تاکہ دنیا پہچان لے اہل بیت زبان کے محتاج نہیں ہے. توجہ دیا, اہل بیت زبان کے محتاج نہیں ہے, تو ہر زبان میں حدیث کے ساتھ پائی جاتی ہے. آج کا پہلا میسج اپنے سننے والوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. ہمارے علماء نے اس کی تفسیر اپنی کتابوں میں لکھی ہے, آپ جا کے دیکھیے گا. کیا تفسیر لکھی؟ پیغامات الہی, یعنی اللہ کا پیغام, اللہ کا میسج اس کے بندوں تک 3 طریقے سے پہنچتا ہے, چوتھا کوئی طریقہ نہیں. ایک طریقہ وہ ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے, کہ قرآن مجید نے بہت سے واقعات کو نقل کیا ہے اور شریعت کے سارے مسائل کو دنیا کے حوالے کیا ہے. ہماری نگاہیں وہاں تک پہنچ پائیں نہ پائیں ایک الگ مرحلہ, ورنہ قرآن نے ساری حقیقتوں کو دنیا کے حوالے کر دیا. یہ اللہ کی طرف سے ایک میسج ہے اس کے بندوں کے لیے جسے قرآن کہا جاتا ہے. اور یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ یہ جو جناب آدم کے واقعات, جناب نوح کے واقعات, جناب ابراہیم کے واقعات, دیگر انبیاء کے واقعات, یہ جو قرآن مجید میں پیش کیے گئے ہیں, ایسا تصور نہ کریے گا کہ اللہ کو اپنی کتاب ذرا موٹی بنانی تھی. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو کتاب موٹی بنانی تھی لہذا اس نے یہ سارے انبیاء کے واقعات رکھ دیے تاکہ صاحب یہ معلوم ہو جائے کہ میں بڑا پڑھا لکھا ہوں. نہیں, دنیا میں کون ایسا انسان ہے جو اس کے علم کو پہنچ سکتا ہے یا یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ کتنا بڑا عالم ہے؟ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. یہ واقعات جو قرآن مجید میں آئے ہیں یہ کتاب کو واقعی ضخیم کرنے کے لیے یعنی موٹی بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں. انبیاء کے واقعات کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا. مثلا جناب یوسف کا پورا واقعہ, پورے مرحلے کو قرآن مجید نے نقل کر کے دنیا کو بتا دیا کہ اس طرح کی منزلوں سے توجہ چاہتا ہو, اپنے آپ کو یا اپنے دامن کو گناہ سے بچا لینا یہ کمال ہے, گناہ میں ملوث ہو جانا یہ کوئی کمال نہیں. صلوات پڑھ دے محمد پروردگار ہم سب کو توفیق کرامت فرمائے. حدیث کے ساتھ ہم پڑھے, اور جو میں نے کہا کہ 3 راستے سے, 3 ذریعے سے اللہ کا میسج اس کے بندوں تک پہنچتا ہے. اس میں پہلا نام قرآن مجید کا ہے جو تقریباً 114 سوروں پر مشتمل ہے, جسے آپ برابر سنا کرتے ہیں, برابر دیکھا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک میسج ہے اللہ کی طرف سے جو اس کے بندوں تک آیا ہے. دوسری چیز کیا ہے, علماء اپنی زبان میں قوم کو سمجھانے کے لیے اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں. لفظ آپ بھی نے سنی ہے, اسے حدیث قدسی کہا جاتا. توجہ دیا, حدیث قدسی وہ ہے جسے قرآن میں جگہ نہیں ملی ہے, جبکہ یہ بھی اللہ ہی کا کلام ہے, کسی نبی کا کلام نہیں, کسی معصوم کا کلام نہیں ہے. جس کلام الہی کو قرآن میں جگہ اللہ نے دے دی اسے قرآن کہا جاتا ہے, اور جس کلام کو جگہ قرآن میں نہیں مل پائی اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے, جبکہ میسج اسی کا ہے, پیغام اسی کا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. مثلا ذرا سے میرے بچے میرے بیان کے ساتھ آ جائیں, بڑا سنا ہوا فکرہ ہے, اسے آپ کے حوالے کر دوں کہ مثلا حدیث قدسی میں یہ ہے کہ لَوِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ, یعنی اگر سارا زمانہ ولایت علی پر جمع ہو جاتا تو اللہ کو دوزخ نہ بنانی پڑتی. اور ہمارے یہاں تو یہ حدیث قدسی ہے, اسے قرآن میں جگہ نہیں ملی ہے. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں بحث کرنے کا حق بھی نہیں ہے کہ صاحب اسے اللہ نے یہاں کیوں رکھ دیا اور وہاں کیوں نہیں رکھا, اور یہ کیا کر دیا اور وہ کیا کر دیا. ظاہر کہ اگر ہم بناتے تو ہم اس کے ذمہ دار ہوتے, اللہ نے بنایا. حدیث قدسی دوسرا مرحلہ پیغام خدا کا ہے, قرآن میں جگہ نہیں ملی.
تیسری چیز کیا ہے؟ اسے احادیث معصوم کہا جاتا ہے، یعنی ہمارے ائمہ، ہمارے نبی شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زبان سے جو فقرے نکلے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی ائمہ کی زبان سے جو فقرے نکلے ہیں حدیث کہا جاتا۔ حدیث کی دنیا الگ ہے، حدیث قدسی کی دنیا الگ ہے، قرآن کی دنیا، شاید میری بات میرے بچوں تک پہنچ جائے تو واقعی آنے کا حق ادا ہو جائے۔ قرآن ایک الگ چیز ہے، حدیث قدسی یہ بھی کلام خدا ہے مگر قرآن میں اسے جگہ نہیں ملی۔ اب کوئی صاحب کہیں گے صاحب جب اللہ ہی کا کلام ہے تو اسے قرآن میں جگہ کیوں نہیں ملی؟ تو میں اس سے پلٹ کر ایک سوال کر دوں گا کہ صاحب اللہ ہی نے 1,24,000 نبی بھیجے ہیں، کم سے کم نام ہی بتا دیتا۔ ایک سلوات پڑھ دے جس نے بھیجا وہ نام ہی بتا دیتا کہ اللہ کی مسئلہ ہے تو اس نے نام کیوں نہیں بتایا؟ یہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ممکن ہے نام کہیں قرآن مجید میں الگ الگ زاویوں سے آیا ہو، ہم نہیں جانتے۔ تو یہ تیسرا مرحلہ جسے حدیث کہا جاتا ہے، جو معصوم کے اقوال ہوتے ہیں، حدیث برابر آپ سنا کرتے ہیں۔ میں حدیث قصہ کا کمال آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ آج شب جمعہ ہے، یہ حق ہے، یہ مطالبہ ہے ایک طرح سے حدیث قصہ کا، وہ میرے بچوں تک پہنچ جائے کہ اگر کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا ہو تو اسے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملے گا، حدیث قدسی کی تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا۔ جو پڑھ رہا ہے بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نماز پڑھتے ہوئے روزے کا ثواب لے لے، روزہ رکھیں گے ساتھ میں تب ثواب ملے گا، ورنہ ایسا نہیں ہوگا۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کا ثواب ملے گا، روزے کا نہیں ملے گا، اور اگر روزے سے ہے تو روزے کا ثواب ملے گا۔ نماز کے ذریعے سے روزے کا ثواب لینا یہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنا، توجہ دیجیے، اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنا۔ تو جب آدمی قرآن پڑھ رہا ہو تو اسے قرآن کی تلاوت کا جو بھی ثواب ہے وہ ملے گا، حدیث قدسی کا ثواب نہیں ملے گا۔ حدیث قدسی پڑھ رہا ہو تو حدیث قدسی کا جو ثواب ہے وہ ملے گا، قرآن کا ثواب نہیں ملے گا۔ غور فرمائیے گا، اگر حدیث قدسی پڑھ رہا ہے تو قرآن کا ثواب نہیں ملے گا، اور اگر حدیث پڑھ رہا ہے تو حدیث کا ثواب ملے گا، نہ قرآن کا ثواب ملے گا، جزاک اللہ، نہ حدیث قدسی کا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ تلاوت حدیث کی کر رہا ہے تو اس کا ثواب ملے گا، بقیہ دونوں کا ثواب نہیں ملے گا۔ قرآن کی تلاوت کر رہا تو اس کا ثواب ملے گا، حدیث قدسی اور حدیث کا ثواب نہیں ملے گا۔ حدیث قدسی پڑھ رہا ہو تو حدیث قدسی کا ثواب ملے گا، قرآن اور حدیث کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ کتنا بڑا خصوصی کرم اللہ نے اس امت کو دے دیا جسے ملت جعفریہ کہا جاتا ہے، کہ حدیث قصہ پڑھ لینا، اس میں حدیث قدسی بھی ہے، حدیث معصوم بھی ہے، قرآن مجید کی آیت بھی ہے۔ ایک حدیث کی تلاوت کر لینا، تینوں کا ثواب تمہیں مل جائے گا۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد رحمہ۔ میں اصل منظر کی طرف آنا چاہتا ہوں تاکہ واقعی ہمارے بچے یہ محسوس کریں کہ حدیث قصہ عظمت شہزادی یا عظمت پنجتن کا اتنا گہرا سمندر کہ آج تک دنیا کا کوئی محقق تحقیق کرنے والا اس کی گہرائی تک نہ پہنچ پایا۔ عظمتوں کا کتنا بڑا سمندر حدیث قصہ۔ بہت توجہ۔ اب ذرا سے یہاں سے ایک عام بحث اپنے نوجوانوں کے لیے پڑھتا ہوں تاکہ ان کے آنے کا بھی حق ادا ہو جائے۔ یہ حدیث قصہ صرف دعا کا نام نہیں کہ صاحب شادی کے موقع پر، عقد کے موقع پر، دوسرے خوشی کے موقع پر، مکان کے افتتاح کے موقع پر، یہ اس طرح کے موقع پر حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ خالی اس طرح اس موقع پر پڑھنے والی دعا نہیں ہے، یہ عظمت آل محمد کا واقعی ایک بحر بے کرم، بحر کہتے سمندر، بحر بے کرم ہے، بڑا گہرا سمندر۔ بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ غور فرمائیے۔ اپنی مجلس کا پہلا پیغام اپنے اہل دل کے حوالے کر رہا ہوں۔ روایتیں آپ کی نظروں کے سامنے ہیں، چاہے
رویا الفاطمہ والی روایت اٹھا کے دیکھ لے، چاہے ان جابر ابن عبداللہ الانصاری والی روایت اٹھا کے دیکھ لے، دونوں میں صرف روایت کے ابتدائی فقرے کا فرق ہے، بقیہ کوئی فرق نہیں۔ ایسا نہیں کہ والی الگ ہے یہ والی الگ ہے، ایسا نہیں، دونوں ایک۔ حدیث قصہ کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں، وقت کا آخری نبی جس کی زبان پہ ما ینطقو کا پہرا لگا ہے تو یہ نبی کلام نہیں کرتا جب تک اللہ کی مرضی شامل نہ ہو جائے۔ آج حدیث قصہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اب تک آپ نے رسمن سنی ہے، آج فضائل آل محمد کے نام پر سن لیجیے، ٹھیک ہے؟ وقت کا وہ آخری رسول جس کے لیے قرآن یہ کہہ رہا کہ میرا نبی تو کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ میری مرضی شامل حال نہ ہو جائے۔ یہ میرا اپنا عقیدہ ہے، میں عام ذاکرین کی اور ذاکرین کی بات نہیں کرتا، میرا عقیدہ یہ ہے کہ قیصر عباس اپنی مرضی سے کچھ پڑھ بھی نہیں سکتے، جو پڑھوانا ہے وہ ان کا کام ہے، یا خدا جو پڑھوانا چاہے وہ پڑھوائے۔ تو زبان پیغمبر پر ما ینطقو کا پہرا لگا ہے، یہ نبی کلام نہیں کرتا جب تک اللہ کی مرضی شامل حال نہ ہو جائے۔ تو جس زبان پر پہرا لگا ہے وہ اپنی بیٹی کے دروازے پر آ کر رضا مانگ رہا ہے کہ میری بیٹی اپنی رضائے یمانی میرے حوالے کر دو۔ یعنی یہ خالی بات کی خواہش کا نام نہیں ہے، خدا چاہ رہا ہے کہ میرا نبی زہرا سے رضا مانگے۔ نے توجہ دیا، یعنی یہ خدا چاہ رہا، یہ خالی بات کی مرضی کا نام نہیں کہ صاحب نبی آخری نبی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مجھے میری بیٹی کی رضا مل جائے۔ خدا چاہ رہا کہ نبی بیٹی کے دروازے پر جا کر رضا مانگی۔ میں یہ بار بار فکرہ دہرا رہا ہوں، اپنے بچوں کو میسج دینا چاہتا ہوں، بزرگوں سے اپنے فکر کی اصلاح چاہتا ہوں۔ غلط عقیدے کا خطیب نہیں، فضائل میں جتنی گنجائش ہے وہی مرحلے اپنے سننے والوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ دی، نبی بیٹی کے دروازے پر آ کے کہہ رہا میری بیٹی میں اپنی رضائے یمانی میرے حوالے کر دے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہندوستان کے پرانے لوگ بیٹی کے دروازے پر پانی نہیں پیتے تھے۔ میں ہندوستانیوں کی تاریخ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، میں اپنی تاریخ نہیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ کی تاریخ۔ آپ جانتے ہیں پرانے لوگ اپنی بیٹی کے دروازے پر، یہ صحیح بات ہے، میں نے کئی لوگوں سے تحقیق کیا کہ بالکل صحیح ہے، یہ رسم بعد میں توڑی گئی۔ تو آپ بیٹی کے دروازے پر آ کر رضا مانگ رہے ہیں، میں بار بار یہ فکرہ دہرا رہا ہوں، یا رسول اللہ یہ کون سی سیرت قائم کر رہے ہیں؟ ظاہری طور پر آپ کا مفتی یہ فتویٰ دے رہا ہے، آپ کا مفتی یعنی امت مسلمہ کا مفتی فتویٰ دے رہا ہے کہ غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا بدعت ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ مانگنا یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے۔ نبی آواز دیں گے، نہ مسئلہ ذوف کا ہے نہ مسئلہ بیماری کا ہے، میں در فاطمہ پر رضا مانگ کر یہی دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، اہل بیت کے آگے مرادیں مانگنا یہ بدعت نہیں، سنت رسالت ہے۔ ایک سلوات پڑھ دو محمد، اگر میسج پہنچ گیا تو شکر گزار۔ مسئلہ نہ ذوف کا ہے نہ بیماری کا ہے، صرف اس لیے رضا مانگی جا رہی ہے تاکہ پیغمبر کی سیرت دنیا تک پہنچ جائے۔ اہل بیت کے آگے ہاتھ پھیلا کر کچھ مانگنا، طلب کرنا، اگر لفظ مانگنے سے آپ متفق نہیں ہے تو میں لفظ بدلے دے رہا ہوں، طلب کرنا یہ شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، پیغمبر کی سنت ہے۔ توجہ دیا۔ اب اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ، آپ برابر یہ فقرہ سنا کرتے ہیں کہ جب پیغمبر آئے بیٹی کے دروازے پر آن کر رضا مانگی اور رضا اوڑھ کر سو گئے، تو آج کے بچے جب گھر میں آتے ہیں تو آپ یقین کریں اسکول سے آئیں، کوچنگ سے آئیں، یہ غریب کھانے کی خوشبو بھی نہیں محسوس کرتے، صرف موبائل کی خوشبو محسوس کرتے۔ یہ درد ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ اس میں غلطی ماں کی ہے کہ باپ کی ہے۔ کھانے کی خوشبو بھی سلیقے سے نہیں محسوس کرتے۔ پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے موبائل کا، توجہ دیا۔ مگر یہ بچے جب اس گھر میں آ رہے ہیں تو
کسی اور چیز کی خوشبو نہیں محسوس کر رہے ہیں، مادر گرامی ہم نانا کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ نہیں، میں نے کہا کہ شب جمعہ ہے، حدیث قصہ آپ کے حوالے مادر گرامی ہم نانا کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ کہا ہاں میرے لال، تیرا نانا زیر ردا موجود ہے۔ امام حسن آئے، اجازت طلب کی۔ آپ میرے بیان کے ساتھ آئیے گا۔ یہ جو ردا نبی اوڑھ کر سوئے ہیں، لیٹے ہیں، جو بھی کر لیجیے، آرام فرما رہے ہیں، یہ ردا ماں کی ہے۔ ماں سے مراد امام حسن کی ماں کی، امام حسین کی ماں کی۔ یہ ردا وراثت میں بیٹوں کو ملے گی، بیٹیوں کو ملے گی، مگر وراثتاً اپنی میراث میں بھی آنے کے لیے بچے اجازت طلب کر رہے۔ غور فرمائیے، اگر امام حسن بغیر پوچھے بغیر کہے چادر اٹھاتے اور اندر داخل ہو جاتے تو کیا پیغمبر روک دیتے؟ سرکار منع کر دیتے کہ میں آرام کر رہا ہوں، کہاں تم آ گئے؟ نہیں، سوچا نہیں جا سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب امام حسین بھی آئے تو کیا بغیر اجازت لیے داخل ہو گئے؟ امام حسین نے بھی اجازت طلب کی، نانا اگر اجازت ہو تو میں کے سامنے داخل ہو جاؤں۔ یہ اجازت لینا ان کا بتا رہا ہے کہ حدیث قصہ کوئی اچانک عمل میں آنے والا واقعہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ایک منصوبہ ہے جو دنیا کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ ورنہ اگر آپ کہیں تو ایک فقرے کا میں اضافہ کر دوں، جب آپ کل مجلس سے پہلے آپ مجھے دے دیجئے گا، انشاءاللہ میں آپ کو مطمئن کر دوں گا۔ یہی امام حسین جب حضور مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو صحابیت کی 7 صفوں کو چیر کر حضور یعنی نانا تک پہنچ گئے۔ ایک بار تکلفاً بھی نہ کہا کہ نانا آپ کی اجازت ہو تو میں پشت پر سوار ہو جاؤں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ بارہا کا سنا ہوا کہ صحابیت کی 7 مضبوط صفوں کو چیر کر امام حسین مسجد کے پہلے دروازے سے داخل ہو کر محراب تک آ گئے، اور آنے کے بعد پوچھا کہ نانا اجازت ہو تو ہم آپ کی پشت پہ سوار ہو جائیں۔ یہاں تو اور زیادہ پوچھنا چاہیے تھا، پیچھے نہ جانے کتنے بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، وہ تو سن لیتے۔ یہاں ماں کی رضا، اپنا گھر، مگر سب نے اجازت طلب کی، بغیر اجازت کے کوئی نہیں گیا، مگر بھری ہوئی مسجد صحابیوں سے، اور اس میں اجازت طلب کیے بغیر حسین کا پشت رسالت پر آنا، یہ خود دنیا کو بتا رہا ہے کہ نماز کا مرحلہ الگ ہے، ردائے زہرا کا مرحلہ الگ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد۔ میں اس واقعے کو نہیں دہرانا چاہتا ورنہ اصل مفہوم تشنا رہ جائے گا، میں وہاں تک آنا چاہتا ہوں۔ اب ذرا کہ امام حسین آئے، اجازت طلب کی، اور اس کے بعد قصہ میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد کو سلسلہ اپنی نظروں کے سامنے ہے کہ مولا علی آئے، انہوں نے بھی اجازت طلب کی، اس کے بعد شہزادی آئی، انہوں نے بھی اجازت طلب کی۔ یہ کائنات کی وہ بیوی ہے جو اپنی رضا بھی بغیر اجازت کے نہیں استعمال کر بابا کے تصرف میں ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد۔ اب یہ سارے لوگ آ گئے۔ اچھا، بات شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ میری بیٹی میں اپنے جسم میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، یعنی کسی طرح کی کمزوری محسوس کر رہا ہوں، یہی ترجمہ کیا جائے گا۔ تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ بھئی ڈاکٹر بلایا جاتا، حکیم بلایا جاتا، ٹھیک ہے، معجون منگوایا جاتا، طاقت کی دوا سپلائی کی جاتی، انجیکشن آج کی زبان میں لگایا جاتا، یہ سب نہ ہونا چاہیے تھا۔ اب مجھے بتائیں کوئی دوا آئی؟ ہائے ہائے، کیا واقعہ ہے حدیث کے ساتھ
کوئی دوا نہیں آئی. امام حسن آ گئے, امام حسین آ گئے, شہزادی آ گئی, مولا علی آ گئے, یہ اتنے لوگ آ گئے تو رسالت کا زور توجہ دے آپ, ختم ہو گیا, ختم ہو گئی گفتگو اس سلسلے کی کہ رسالت کا ذوق ان کے آنے کی بنیاد پر ختم ہو گیا. میں کہوں گا سرکار کیا ضرورت تھی, آپ بھی دعا سے کام چلا لیتے. نہیں دیکھیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک میسج میرے بچوں تک پہنچ جائے, بچے بیدار ہو جائے. سرکار آپ بھی دعا سے کام چلا لیتے, آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیتے, پروردگار میں علیل ہوں, بیمار ہوں, مریض ہوں, مجھے شفا دے دے. ظاہر ہے کہ یہ آپ فاطمہ کے دروازے پر جا کر یہ رضا مانگ کر حسن کو, حسین کو, علی کو, زہرا کو بلا کر کیوں رضا میں جمع کر رہے ہیں کہ آج ہی تو امت کو بتانا ہے کہ جب صاحب قرآن کے لیے قرآن کافی نہ ہوا تو امت کے لیے قرآن کہاں سے کافی ہوا. ایک سلوات پڑھ دو محمد. پہچانے آپ حدیث کے ساتھ یہ آج کی شب کا مطالبہ تھا ایک طرح سے عقیدتاً, جسے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. چنانچہ جب یہ سارے لوگ آ گئے تو سدرۃ المنتہا پر بیٹھا ہوا جبرائیل تڑپنے لگا. کبھی نیچے دیکھ رہے, کبھی اوپر دیکھ رہے ہیں. اللہ نے پوچھ ہی لیا جبرائیل کیا بات ہے, اتنی بے قراری آج تک نہ دیکھی. جبرائیل نے ایک فقرہ کہا, میرے مالک اگر آج نہ گیا تو زندگی بھر کا جانا بیکار ہو جائے. بہت توجہ, آج نہ گیا تو زندگی بھر کا جانا بیکار ہو جائے گا, مالک آج اجازت دے دے. کہ جبرائیل جانا ہی چاہتے ہو تو خالی ہاتھ نہیں بھیجوں گا, آیے تطہیر کا تحفہ لے کے جاؤ. ایک سلوات پڑھ دے محمد. آیے تطہیر کا تحفہ لے کے جاؤ. بھیا کوئی صاحب باہر بیٹھے, ان سے گزارش ہے ذرا سا اگربتی والے اٹھ رہے اور باہر کر دیں گے, ورنہ میری آواز تھوڑی دیر میں چلی جائے گی. ایک اور سلوات پڑھ دے محمد. جبرائیل خالی ہاتھ نہیں جاؤ, آیت کا تحفہ لے کے جاؤ. اب پوری مجلس کا نچوڑ عظمت حدیث قصہ کہہ لیجئے یا عظمت شہزادی کہہ لیجئے, وہاں تک میں آپ کو لا چکا. یہاں سے جو وقت لینا ہے واقعی بڑا قیمتی وقت ہے پیغام کے اعتبار سے, اسے آپ محسوس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے مجلس ادا ہو جائے گا. جبرائیل آیت لے کے جاؤ. جبرائیل آیت لے کے آئے تو جبرائیل وہاں سے, جو ایک ہندوستان کی زبان ہے گردنیا پاس کو, ہمارے یو پی کی طرف کے لوگ اچھی طرح اسے سمجھیں گے, ہو سکتا ہے دور کے خالص لوگ اسے نہ سمجھ پائیں, ٹھیک ہے, یعنی وداؤٹ رول کہیں چلے جانا. تو جبرائیل گردنیا پاسپورٹ سے تو آئے نہیں تھے, وہاں سے نہ بھگائے گئے تھے, اللہ نے بھیجا تھا تب آئے تھے. نہیں, میں اپنے بچوں سے توجہ چاہتا ہوں. میرے بزرگ واقعی داد و تحسین میں اپنا فریضہ پورا کر چکے ہیں, اب یہ ذمہ داری میرے بچوں کے سر ہے کہ جو وہ اس میں آگے بڑھے. جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آئے. جبرائیل اگر آیت لے کے آئے ہیں تو اس کے معنی کیا ہے کہ اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں, اللہ کی اجازت لے کے آئے ہیں, بغیر اجازت کے نہیں آئے ہیں. واقعی بڑا قیمتی مرحلہ جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. تو آج تک جب بھی آپ آئے تو آپ نے کبھی اجازت نہ مانگی کہ سرکار آپ کے قریب آ جاؤں. یعنی اگرچہ 6666 آیتیں نہیں ہیں قرآن میں, ایک صاحب نے میری اصلاح کی تھی, ورنہ ہم لوگ ممبر سے ہی پڑھا کرتے تھے. گوگل سے میرے بچے سرچ کر کے مجھے کل بتا دیں گے کہ اس میں کچھ کم ہے, ٹھیک ہے. تو جتنی آیتیں بھی آپ لائے, ہر آیت میں تو بغیر کسی اجازت کے آپ سرکار تک آ گئے. آج آپ کو کیا سوجھی ہے کہ آپ رضا کے باہر, قصہ کے باہر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں اے اہل بیت اطہار,
واقعی میں حق ادا کرنا چاہتا ہوں. اے اہل بیت اطہار، یعنی آنے والے اہل بیت نے نبی سے اجازت مانگی، مگر جبرائیل نے اہل بیت سے اجازت مانگی. آئے آئے اے اہل بیت اطہار، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کیسا میں داخل ہو جاؤں. میں نے جبرائیل سے گزارش کر دی، ایک اپلیکیشن جبرائیل کی بارگاہ میں ڈال دی. میں نے کہا جبرائیل یہ بتاؤ، جب اعلیٰ کمال سے اجازت لے کے آئے تھے، اور فرمایا جب اعلیٰ کمال سے اجازت لے کر آئے تھے، اللہ کی اجازت لے کر آئے تھے، تو یہاں اجازت لینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں کے سامنے براہ راست آ جاتے. جبرائیل آواز دیں گے نادان. پوری امت مسلمہ کو یہی سمجھانا ہے کہ بغیر دونوں کی اجازت کے جب ایک رضا میں داخلہ ممکن نہیں ہے تو جنت میں داخلہ کہاں سے ہو جائے گا؟ ایک صلوات پڑھ دو محمد. میں نے کہا عظمت آل محمد کا بحر ذخار ہے جسے حدیث قصہ کہا جاتا. توجہ دے آپ، چونکہ آج شب جمعہ، لہذا اسی مناسبت سے مجھے گفتگو اپنے سننے والوں کے حوالے کرنی تھی. تتمہ کلام میں دو چھوٹے چھوٹے میسج اور رہ گئے، اسے بھی آپ کے حوالے کر کے معینہ وقت میں انشاءاللہ مجلس مکمل ہو جائے گی. مگر کل کی مجلس یہاں نہ ہو کہ ہٹکوں میں ہونی ہے، اور میری ٹرین بھی ہے، مجھے 11 بجے نکلنا ہے. لہذا اگر مجلس شروع ہونے میں تاخیر ہوگی تو مجلس کے وقت میں کٹوتی ہوگی، لفافے میں کٹوتی نہیں ہوگی. ایک صلوات پڑھ دے محمد. نہیں لفظ جیتی ہے آپ کی صلوات عظمت محمد. جو لوگ بھی ذمہ دار ہیں ان سے بھی گزارش ہے اور آنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ کل تھوڑا سا وقت ذرا سا پہلے آپ نکالیں. آج کی مجلس یا کل کی ہونے جو مجلس ہو چکی اس میں کوئی وقت کا مسئلہ نہیں تھا. اگر 10 منٹ بعد میں بھی شروع ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. حالانکہ یہ غلط ہے، جو اعلان ہوا ہے اسی وقت پہ شروع ہونا چاہیے. ایک صاحب نے اپنے والد کے 40ویں کی مجلس کا اشتہار نکالا تو لکھا مجلس قرآن خوانی 8 بجے ہوگی، مجلس 10 بجے ہوگی. میں نے کہا بھائی 10 بجے شروع کریں گے آپ؟ کہیں کہ مولانا لکھ دیا ہے، وہ تو سب جانتے ہیں 11 بجے شروع ہوگی. میں نے کہا یہ بھی ایک جھوٹ ہے، جو خالی منہ سے بولا جائے اسی کو جھوٹ نہیں کہا جاتا. جو لکھا جا رہا ہے یہ اور کہا یہ جا رہا ہے، یہ بھی ایک طرح کا جھوٹ ہے. میں اپنی قوم کی آنے والی نسل، اپنے بچوں سے گزارش کروں گا، دیکھیے مجلس 1 گھنٹے کی ہوتی ہے. 10 منٹ کی سوسخانی یا پیشخانی جو بھی نام دے لے، 1 گھنٹے 10 منٹ کی مجلس کے لیے اگر ہماری قوم کا 2.5 گھنٹہ وقت کی بربادی کے نام پر جا رہا ہے تو اہل بیت اس سے کبھی خوش نہ ہوں گے. وقت کی بڑی قیمت ہے، ہم نہ پہچانیں گے تو کون پہچانے گا. ایک بلند ترین صلوات عظمت محمد. اب جلدی سے آ جائیے اصل مرحلے پر، اسے تمام کر دو. میرے بزرگ شاید یہ فقرہ سن بھی چکے ہو، بچوں کے لیے تازہ کیے دے رہا ہوں. جبرائیل آیت لے کے آئے، اہل بیت سے اجازت طلب کی، قصہ میں داخل ہو گئے. کمال ردائے زہرا آپ پہچانے. زہرا کی عظمت تو زمانہ بعد میں سمجھے گا، یعنی وہ ردا جو 72 پیوند والی تھی، جس کے لیے شہزادی کا فکرہ کہ بابا سر ڈھکتی ہوں تو پاؤں کھل جاتا ہے، پاؤں ڈھکتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے. آج اس ردا نے اپنی وسعت کا، اپنے بڑھنے کا اعلان کیا تو نبوت آ گئی. نہیں توجہ دے آپ، امامت آ گئی، علی کے نام پر خلافت آ گئی، جبرائیل کے نام پر ملکوتیت آ گئی، زہرا کے نام پر عصمت آ گئی. کسی نے شکوہ نہ کیا کہ ردا کا قد کم ہو گیا تھا. ایک صلوات پڑھ دو محمد علیہ. آج پہلے زمانہ ردائے زہرا کی اس مرحلے کو ہمارے حوالے کرے کہ تم نے کیسے سمجھ لیا. جس ردا میں 1 آدمی نہیں آ پاتا تھا اس میں 5 نہیں 6 آ گئے. 5 تو یہی والے، ایک وہاں والا آ گیا. کیسے ایک ردا میں سب آ گئے؟ آپ یقین کریں آج 40 کا مجمع اسی بات کو سمجھا رہا ہے. تم نے
عظمت آل محمد پہچانی نہیں. تم سمجھ رہے ہو دو بھائیوں کے درمیان ایک چھوٹی سی جگہ ہے کربلا. اگر ہم چاہیں تو 5 کروڑ آ جائیں, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم روضے تک نہیں پہنچے. ایک سلوات پڑھ دے مجھے نہیں معلوم, میرا فقرہ نہیں ہے, میں اس لیے منبر پر اقرار کی لے رہا ہوں تاکہ تعلیمی چوری نہ کہلائے, بات میرے بچوں تک پہنچ بھی جائے گی. جناب قصہ میں کتنے لوگ آئے, یہ تو بات کی بات ہے, برابر آپ سنا کرتے ہیں ذاکرین سے یہ فقرہ کہ جب یہ سارے لوگ جبرائیل کے ساتھ شام میں, جبرائیل بھی آ گئے تو گھر کی ایک بزرگ خاتون آگے بڑھی جنہیں ام سلمہ کہا جاتا ہے. سرکار میں بھی آ جاؤں. حضور نے ایک فقرہ کہا کہ خیریت یہ ہے کہ تم خیر پر ہو. دیکھیں اس سے بہتر فقرہ میرے پاس آج کی مجلس میں یہاں کے لیے نہیں تھا کہ خیریت یہ ہے کہ تم خیر پر ہو, مگر ردائے زہرا میں تمہارا داخلہ ممکن نہیں ہے. میں نے کہا بی بی آپ کیوں چلی گئی, کیوں آپ نے داخل ہونے کا مطالبہ کیا؟ کہا تاکہ سارا زمانہ جان لے جب میری جیسی شریک حیات کا داخلہ نہیں ہو سکتا. ایک سلوات پڑھ لے محمد. اب میں آیت پڑھتا ہوں, ان بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں اپنے بزرگوں سے واقعی پھر معذرت چاہتا ہوں, پیغام بچوں کے حوالے کرنا ہے. تو تطہیرہ میں کتنی حرفیں آئیں, میں جوڑ دوں یا بتائیں گے مجھے؟ جزاک اللہ. 5 عقیدہ بولتا ہے, آپ آیت اٹھا کے دیکھیں گے تو 6 حرفیں نظر آئیں گی. تے ہے, تو ہے, ہے, یہ ہے, رے ہے. اس کے مجموعے کو تطہیر کہا جاتا ہے, تطہیرہ نہیں کہا جاتا. جزاک اللہ. آخر میں الف آیا ہے نا, جہاں جہاں آپ نے لکھا ہوگا, لکھی ہوگی آیت دیکھ لیجئے گا, تطہیرہ میں آخر میں الف بھی آیا ہے. ٹھیک ہے, آپ اللہ کا نظام بلاغت دیکھیں, نظام فصاحت دیکھیں, یعنی وہ کتنا قادر ہے کہ 5 ایک قبیلے کے تھے تو پہلے کی 5 حرفوں کو ملا کے رکھا. نہیں, آپ واقعی میرے ساتھ آئیں. تے ہے, تو ہے, ہے, یہ ہے, رے ہے. یہ 5 حرف ہمیشہ ملا کے لکھی جاتی ہے. الف کو الگ سے لکھا جاتا ہے کہ جبرائیل خاتم کی شکل میں آئے ہیں, لہذا مالکہ کی آبرو بھی بچا لی, خاتم کی آبرو بھی بچا لی. سلوات پڑھ کے بس شکر گزار ہوں آج کی مجلس میں اتنی گفتگو مجھے حدیث قصہ کے عنوان پر پہنچانی تھی. کل کی مجلس میں بھی یہی گفتگو ہوگی, مگر اس کا زاویہ بالکل الگ ہوگا. ہوگی تو حدیث کے ساتھی کے متعلق, لیکن عنوان ہی کی مجلس کے لیے میں نے یہی منتخب کیا تھا, مگر بالکل الگ نہج ہوگی. اور 2 تاریخ کے اعتراض ہے, اس پر یہ بحث ہوگی کل کی. تو اللہ نے وہ نظام قائم کیا, کہا کہ اے اہل بیت اطہار, اللہ کا ارادہ یہ ہے. اب ترجمہ سن لیجئے دوسری مجلس کے اختتام پر. اے اہل بیت اطہار, اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے رزق کو دور رکھے. یعنی طہارت آل محمد کا تعلق طہارت آل محمد سے نہیں ہے, اللہ کے ارادے سے ہے. لہذا اگر ان کی طہارت پہ حملہ کرنا ہے تو ان سے نہ لڑیے گا. اگر اللہ نے اتنی طاقت دی ہے تو اللہ سے لڑیے گا. اس نے اپنے ارادے سے مربوط رکھا ہے طہارت آل محمد کو. تو جب اس کا معاذاللہ ارادہ کمزور ہوگا, نعوذ باللہ, تب ان کی طہارت میں کمی آئے گی. اور اگر اسی کا ارادہ معاذاللہ کمزور ہو جائے تو پھر دنیا میں کس کا ارادہ اتنا مضبوط ہو سکتا ہے, اتنا قوی ہو سکتا ہے.
میں اس سلسلے کی آخری بات آپ کے حوالے کر کے دوسرے مرحلے سے مسائل کے لیے لفظ تلاش کر لوں گا. چلتے چلتے یہ آخری میسج سن لیجئے. 2013 میں میں حج کرنے گیا, ٹھیک ہے, تو اس میں میرے قافلے میں جانے والوں میں 4-5 عالم دین تھے. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ان کے ساتھ تھا. ہمارے جو قافلہ سالار تھے, یعنی جو قافلے کی طرف سے بھیجے گئے تھے, وہ دوسرے عالم دین تھے. مولانا احسان جوادی صاحب مرحوم ہو گئے, خدا انہیں غریق رحمت کرے, مگر اس قافلے میں 4-5 اور بھی عالم دین تھے. میں بھی ادنا طالب علم تھا. جمعے کا دن تھا. ہم لوگ مدینے کے حرم کے قریب بیٹھے ہوئے تھے, خطبہ سن رہے تھے. بھئی نماز تو پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, نہیں مکے میں, لیکن مدینے میں ہم لوگ جمعے کی نماز, غالباً شیخ عامر کا مزرعہ کہلاتا ہے, جہاں باقاعدہ دعوت ہوتی ہے جمعے کے دن, تمام آنے والوں کو فری آف کاسٹ کھانا کھلایا جاتا ہے, وہاں ہم لوگ پڑھتے تھے. مگر مکی میں ہم لوگ حرم میں بیٹھے ہوئے تھے. صحن میں خطبہ شروع ہوا, ذرا کہ حرم کا پیش نماز خطبہ دے رہا ہے, اور اس نے اپنی لائف کی ہسٹری بیان کی کہ میں اتنے برس سے یہاں ہوں. توجہ دے, آپ نے, میں نے لفظ بدل دی, یہ واقعہ مدینے ہی کا ہے. مدینے میں ہم لوگ بیٹھے تھے. میں اتنے دن سے مسجد نبی میں امامت کر رہا ہوں, آج تک اللہ نے شرک سے مجھے بچا کے رکھا. یہ ترجمہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں, ورنہ اردو میں تقریر نہیں کر رہے. اب ظاہر کہ ہر آدمی متوجہ ہے کہ صاحب کیا شرک سے بچا کے رکھا, کیا بدعت سے بچا کے رکھا. لیکن عرب میں جو سب سے زیادہ دکان چلتی ہے وہ شرک اور بدعت والی ہے. سب سے زیادہ فیکٹریاں جو شرک و بدعت کی قائم ہوئی ہے وہ اسلام کے دوسرے ممالک میں نہیں, اسلامی سب سے بڑی فیکٹری جو ہے عرب میں ہے. شرک و بدعت کا کارخانہ وہی سے نکلتا ہے. کہ اللہ نے اتنے دن سے ہمیں شرک سے بچائے رکھا. کیا شرک سے بچائے رکھا؟ اب جو لوگ اس میں گئے ہیں وہ جانتے ہیں, جو نہیں گئے پروردگار انہیں توفیق کرامت فرمائے, کہ مسجد نبوی میں جہاں پیش نماز کھڑا ہوتا ہے وہاں اور قبر پیغمبر میں بہت زیادہ فاصلہ نہیں, درمیان میں 3 یا 4 صفحے لگتی ہے. 5ویں صفحے سے راستہ کٹتا ہے, اسے ذرا کہ ریاض الجنہ کا نام دیا جاتا ہے, جہاں بہت زیادہ نماز کا ثواب ہے. اس کے بعد شہزادی کا حجرہ اور پیغمبر کی قبر, جسے اب بالکل گھیر دیا گیا ہے, اور کئی آدمیوں کو تنخواہ دی جاتی ہے کہ کوئی بوسہ نہ لینے پائے. توجہ دیا. تو وہ امام یہ کہتا ہے کہ اتنے دن سے میں نماز پڑھا رہا ہوں, اللہ نے مجھے شرک و بدعت سے بچائے رکھا. اب انہوں نے شرک و بدعت کی وضاحت کیا کہ اتنے دن ہو گئے مجھے یہاں نماز پڑھاتے ہوئے, مگر میں نے اب تک قبر پیغمبر کا بوسہ, سننے کا مجلس صاحب نے, اتنے دن سے میں نماز پڑھا رہا ہوں, میں نے آج تک قبر پیغمبر کا بوسہ نہیں لیا. نہ جانے کتنے پاگل لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اینٹ کو چوم لیں. انہیں یہی نہیں معلوم یہ اینٹیں نہ ہوتی تو یہ بھیک مانگتے. توجہ دے آپ, اسی کی دیر ہے جو آج عرب پروان چڑھ رہا ہے. لیکن اللہ نے ہمیں شرک سے بچائے رکھا. ہمارے ساتھ ذرا جذباتی مولوی تھے, خان تھے, کہیں اگر میں تو دریافت کروں گا, ذرا سا عربی زبان بولنا جانتے تھے. میں نماز کے بعد پوچھوں گا, میں نے کہا آپ تو اندر جائیں گے ہی جائیں گے, بقیہ ہمیں بھی لے کے جائیں گے, لہذا آپ مت پوچھیے. لیکن دیکھنے کی اتنی بڑی بات کریں. اب ظاہر کہ یہ میری اپنی ذاکری تھی جو مدینے میں چل رہی تھی. میں نے کہا انہوں نے خود یہ نہیں کہا ہے, اللہ نے پڑھوا لیا ہے ان سے. نہیں, آخری کوشش ہے کہ مجمع بیدار ہو جائے تو میں جلدی سے مسائل پر آ جائے. ٹھیک ہے, میں نے کہا اللہ نے ان سے پڑھوا لیا ہے. شاید لائف میں پہلی بار زبان سے سچ بات نکلی, ورنہ ہمیشہ ان کا کاروبار جھوٹی ہی پہ پروان چڑھتا ہے. لیکن آپ کیسے یہ بات کہہ رہے ہیں, یہ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قبر پیغمبر کا بوسہ نہیں لیا, اللہ نے ہمیں شرک سے بچائے رکھا. میں نے اسی آیت کی تلاوت کر دی, میں نے کہا یہی سمجھ لیا ہوتا تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا. قرآن اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ رچ ان کے قریب نہ جائے گا, تو جو جتنا دور ہو جائے اتنا ہی بڑا رچ ہے. صلوات پڑھ دو محمد.
فضائل کی گفتگو میں نے سمیٹ دیا، اور یہاں سے مصائب کے لیے راستہ ہموار کر رہا ہوں۔ میسج میں نے قوم کے نام جو کل تھا وہ آپ کے حوالے کر دیا، بچی ہوئی گفتگو میں کل کچھ باتیں میسج کے نام پر اپنے سننے والوں کے حوالے کر دوں گا، لیکن مجلس سے فقط اسی لائن سے پڑھی جائیں، صرف اسی لائن سے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ میں نے آج بھی